أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في كلامه المجيد من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم۔ برادران اسلام، اس آیات سے مبارکہ سے پہلے ہم نے جو پہلی والی آیات میں بیان کیا تھا، اس میں اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا کہ جب انسان پر کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے، جو کچھ وہ کرتا ہے، اور اگر ان کو کوئی خوشخبری یا کوئی اچھائی پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کے فضل سے پہنچتی ہے وہ۔ اور کسی کو جس طرح ہم بعض لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ اس کے آنے سے نقصان ہو جاتا ہے، یا اس طرح کے جملے ادا کرنا کہ یہ بندہ نحوستی ہے، یا یہ چیز ہے، وہ چیز ہے، یہ عورت نحوستی ہے، تو اس طرح کے جملے ادا کرنا یہ گناہ کے اندر شامل ہوتا ہے۔ یعنی جو کچھ انسان کی اچھائی یا برائی ہوتی ہے وہ اپنے اعمال کی، جو اچھائی ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے کرم اور فضل سے ہوتی ہے، اس کی رحمت سے ہوتی ہے، اور اگر ہم پر کوئی برائی یا تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو ہم ایسے کچھ اعمال کر لیتے ہیں کہ جس بنا پر اللہ رب العالمین انسان کو یہ تھوڑی بہت ہی تکلیف دے کر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ تو میرا بندہ ہے، میری طرف لوٹ آ، کوئی تو شیطان کے راستے اور اس کی پیروی نہ کر دو۔ تو اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ہر وقت اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری اور اتباع کے اندر اپنی زندگی گزاریں۔ تو اس آیات کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تو بے شک اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے۔ یعنی جو آقا علیہ السلام کی اطاعت کرے گا وہ اللہ رب العالمین کی بے شک اس نے اطاعت کی ہے۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے پیٹھ پھیری تو ہم نے آپ کو اس کا نگران بنا کر نہیں بھیجا ہے۔ یعنی جو آپ کے فرمان سے یا آپ کا حکم سننے کے بعد اپنی پیٹھ پھیر دی، اس پر عمل نہیں کیا، تو صرف آپ کا کام یہی تھا، آپ کو جو حکم دیا گیا تھا کہ آپ ان تک یہ حق کا پیغام پہنچا دیں، آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا کہ کل قیامت کے دن ہم آپ سے سوال نہیں کریں گے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا تھا، اس نے آپ کی تباہ کیوں نہیں کی تھی۔ میرا آقا علیہ السلام نے حکم پہنچا دیا اور پوری دنیا کے اندر اسلام کا حکم پہنچ چکا ہے۔ اب کوئی اسلام قبول کرے یا نہ کرے، میرا آقا علیہ السلام سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ میرا آقا علیہ السلام آپ نے سنا ہے کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء علیہ السلام کے وارث ہیں۔ کس چیز کے وارث ہوتے ہیں؟ یہی جو علم ہے، ہم نے پہلے حدیث بھی بیان کی تھی کہ جو علم ہے یہ آقا علیہ السلام اور انبیاء علیہ السلام کی وراثت ہے۔ جو کچھ جتنا علم حاصل کرے گا اس وراثت میں سے اتنا حصہ وہ لے لے گا۔ اب یہ جو وراثت والے ہیں جن کو حصہ ملا ہے، اب ان کا حق بنتا ہے کہ لوگوں تک اس وراثت کو آگے تقسیم کرتے رہیں، پھیلاتے رہیں، لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دیتے رہیں، حق اور باطل کا راستہ بھی بتاتے رہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یعنی ان کو نیکی کا حکم بھی دیتے رہیں، برائی سے منع بھی کرتے رہیں۔ اور ہمارا بھی کام یہی ہے، کیونکہ ہم نے جو آقا علیہ السلام کی وراثت میں سے جتنا حصہ لیا ہے علم کا، اور ہمارا فرض یہ بنتا ہے کہ آپ کو اچھائی کا ہم حکم دیں، برائی سے روکیں، بس آپ کو آگاہ کر دیں، جبراً ہم آپ کو کسی کو ہم نہیں منوا سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین خود تیسرے پارے آیات الکرسی جہاں پہ ختم ہوتی ہے آگے فرماتے ہیں اللہ رب العالمین لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے اندر زبردستی نہیں ہے اس چیز کی کہ ہم کسی کو جبراً مسلمان نہیں کر سکتے، جبراً کسی کو کوئی کام کرنے پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تو یہ کام کر۔ ہمارا حق بنتا ہے کہ صرف ہم بتا سکتے ہیں۔ تو اسی اللہ رب العالمین فرمایا آپ صرف ان کو، کوئی آپ کی پیٹھ پھیر کر چلا جاتا ہے تو آپ کو نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا، آپ اور یقولون طاعت، اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم اطاعت کرتے ہیں۔ وہ جو منافقین تھے آقا علیہ السلام کی
بارگاہ کے اندر بیٹھتے اور وہ ظاہر یہ کہتے مسلمانوں کو کہ ہم اسلام قبول کر چکے ہیں، صرف وہ اس بنا پر، پہلے اس آیات کا تھوڑا سا ترجمہ کر لیں پھر اس کا مفہوم سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، اور جب وہ آپ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ان سے ایک گروہ، ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے رات کو اس بات کے خلاف کہتا ہے جو بات آپ کی محفل میں کے اندر بیٹھ کے مجلس کے اندر بیٹھ کر بات کرتے ہیں، پھر جب وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں رات کو ان میں سے ایک گروہ کہتا ہے اس کے خلاف جو کچھ آپ کی محفل کے اندر بیٹھ کر بیان کر چکے ہیں۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ رب العالمین اس کو لکھ لیتا ہے جو کچھ وہ رات کو بیان کرتے ہیں۔ فاعرض عنہم وتوکل علی اللہ، تو اے محبوب آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ پر توکل کیجئے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ رب العالمین بطور کاز ساز آپ کو کافی ہے۔ تو اس آیات کا ترجمہ تو ہم نے پڑھ لیا، اس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے بے شک اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، اور جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پیٹھ پھیر کر چلا گیا تو ہم نے آپ کو اس کا نگران نہیں بنایا، اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کی، اور جب آپ کے باس اٹھ کر چلے جاتے ہیں آپ کی محفل سے تو ان میں سے ایک گروہ رات کو کہتا ہے اس کے برخلاف جو کچھ آپ کی محفل کے اندر کہہ چکے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جو کچھ وہ کہتے ہیں ہم اس کو لکھ لیتے ہیں، اور جو کچھ وہ رات کو جملے بھی ادا کرتے ہیں تو ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ ان سے اعراض کیجئے اور اللہ رب العالمین پر توکل کیجئے، وہی کار ساز ہے۔ اس منصب رسالت پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ اس آیات کا جو معنی ہے، جو ہم نے آیات پڑھی ہے ترجمہ کیا ہے، اس آیات کا جو معنی ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ نے کہا کہ جس نے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی حکم ہوگا وہ ہر مسلمان پر حجت ہوگا، جس طرح قرآن پاک کے اندر نماز کا ذکر آیا، زکوٰۃ کا ذکر آیا، روزے کا ذکر آیا، حج کا ذکر قرآن پاک کے اندر آیا، اور اگر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ طریقہ نہ سمجھاتے تو کسی مسلمان کو سمجھ نہ آتا، اور جو کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حکم فرماتے ہیں، جس طرح اللہ رب العالمین کا حکم ہمارے لیے فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر عمل پر اطاعت کرنا بھی ضروری ہے۔ اور چونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک حدیث بیان کرتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری اطاعت، جس نے میری اطاعت کی اس نے یقیناً اللہ رب العالمین کی اطاعت کی ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین بہت سارے مقام پر اس جملوں پر بہت سارے بیان فرمایا ہے۔ کہیں پر یہ فرمایا جس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر بیعت کی اس نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ رب العالمین کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اور جنگ کی میدان کی بات آتی ہے تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں آپ نے نہیں وہ تیر پھینکا، آپ نے نہیں وہ پتھر پھینکا، بلکہ اللہ رب العالمین وہ پتھر پھینکا، وہ تیر پھینکا۔ یعنی جو کچھ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے، چاہے وہ فعل ہو یا قول ہو، جو کچھ بھی ہو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے، بیان کرتے تھے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی اللہ رب العالمین کے حکم کے علاوہ بولتے بھی نہیں تھے۔ جو کچھ آپ ارشاد فرماتے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوتا وہی بیان فرماتے تھے۔ تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی، اور جس نے میری معصیت کی اس نے اللہ رب العالمین کی معصیت کی۔ یعنی جو میری اطاعت نہیں کرے گا، نافرمانی کرے گا، وہ میری نافرمانی نہیں کی بلکہ اس نے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی ہے۔ اور جس نے امیر کی اطاعت کی، یعنی جو سربراہ بنایا جاتا ہے یا امام بنایا جاتا ہے، جس نے اس کی اتباع کی اس نے یقیناً میری اتباع کی ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حدیث کے اگلے جملہ ہے جس نے امیر کی اتباع کی، یعنی امام ہو یا وقت کا حاکم ہو، وہ ہو مسلمان اور ایمان قرآن اور حدیث پر حکم جاری کرنے والا ہو، جس نے اس امیر کی اطاعت کی اس نے یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کی، اور جس نے اس کی نافرمانی کی اس نے یقیناً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی۔ ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کا منع کرنا اللہ رب العالمین کا منع کرنا ہے۔ یعنی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی چیز سے منع فرما دیتے ہیں
وہ چیز قرآن پاک کے اندر نہیں بیان کی گئی تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو منع فرما دیا یہ سمجھو کہ اس نے اللہ رب العالمین نے اس چیز کو ہم سے منع فرما دیا ہے۔ تو بہت ساری ایسی آیات مبارکہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یتدبرون، پیچھے والی آیت سے آگے والی ایک آیات ہے صرف، اس میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا۔ وہ قرآن میں غور کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ قرآن اللہ کے غیر کے پاس سے آیا ہوتا تو یہ اس میں بہت اختلاف پاتے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کو نازل فرمایا، اس کے اندر ہر چیز کا بیان فرما دیا ہے، اور ہر چیز کو بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ تم اس کے اندر کیوں غور و فکر نہیں کرتے قرآن پاک کے اندر؟ اگر یہ کسی غیر سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ وہ جو کہتے تھے کہ جادوگر ہے یا کہیں اور سے یہ، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام 40 سال تک اسی مکہ مکرمہ کے اندر رہے، انہیں اپنے رشتہ دار یا انہیں کے درمیان رہے، 40 سال کی عمر میں آپ نے اعلان نبوت فرمایا، اور 40 سال پہلے آپ کو پتہ جو ایک بچہ بچپن سے لے کر جوانی یا 40 سال کی عمر تک ہر ایک علاقے کے اندر ہے، سب کے سامنے رہے، کسی نہ مسجد کے اندر پڑھنے جائے، نہ کسی اسکول کے اندر پڑھنے جائے، یا کہیں پر بھی پڑھنے کے لیے نہ جائے، آپ کو پتہ ہوگا بھائی یہ 40 سال اس کو ہمارے سامنے گزرے ہیں، یہ کہیں سے پڑھ کے نہیں ہے بلکہ یہ بغیر پڑھا ہوا ہے، ان پڑھ تو ہم اس جملے کو نہیں کہہ سکتے، ورنہ ہمارے یہاں پر یہ ہے کہ جو نہیں پڑھا ہوتا اس کو کہتے ہیں یہ ان پڑھ ہے یا جاہل ہے، یہ جملہ ادا کرتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کبھی کسی استاد کے پاس پڑھنے کے لیے نہیں گئے، 40 سال تک انہی مکہ مکرمہ کے اندر قریش کے درمیان کے اندر رہے، مگر 40 سال کے بعد وہ پہلے بھی نبی تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جانتے بھی تھے، مگر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آنا تھا وہ 40 سال کی عمر تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا کہ اب آپ اعلان نبوت فرمائیں کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی اور رسول ہوں۔ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ قرآن پاک جب نازل ہوا تو وہ یہ کہنے لگے کہ معاذ اللہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو کہیں سے یہ پڑھ کے آتے ہیں یا کسی سے سیکھ کے آتے ہیں، یا جادوگر ہیں، کوئی باہر سے چیزیں آتی ہیں، جادوگر جو سیکھتا ہے اس کی جنات وغیرہ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہوائی چیزیں اس کی مدد کرتی ہیں۔ آپ نے یہ بھی خوبی جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو جادو کالا علم وغیرہ کرتے ہیں، ان کی ہوائی چیزیں آ کر مدد کرتی ہیں، اور جادو کرنا، یہ کالا علم سیکھنا یہ کفر ہے، جو بندہ یہ کرتا ہے یا سیکھتا ہے یا کرواتا ہے یہ اس کفر کے اندر شامل ہو جاتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے ہمیشہ بچتے رہیے۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں معاذ اللہ یہ کہنے لگے کہ یہ جادوگر ہیں، تو اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں اللہ رب العالمین نے جب یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے کہ قرآن پاک کسی شخص کا کلام ہے یا کہیں سے یہ پڑھ کر آتے ہیں، اگر ایسا کلام ہوتا کسی غیر سے لے کر آتے یا اللہ رب العالمین کا کلام نہ ہوتا تو اس کے اندر تم اختلاف پاتے، اور قرآن پاک واحد دنیا کی کتاب ہے جس کے اندر نہ آپ تو ایک لفظ کے اندر اختلاف پا سکتے ہیں، نہ ایسا جملہ کہ جو فساد اور بلاغت سے خالی ہو آپ کو جملہ ملے گا۔ پورا قرآن پاک کا چیلنج بھی ہے، آج تک نہیں قیامت تک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس قرآن پاک کی مثل تم کفار مشرکین ایک آیات بھی لا کے دکھا دو پھر تمہیں مان لیں گے کہ تم سچے ہو، کیونکہ کفار اور مشرکین یہ جادوگر بھی ہوتے تھے، یہ کالے علم بھی کرتے تھے، سب کچھ اللہ رب العالمین نے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا چیلنج دیا کہ قیامت تک قرآن پاک جیسی ایک آیات بھی لا کر تم سامنے لا دو تو پھر ہم تمہیں مان لیں گے کہ تم سچے ہو۔ اور قرآن پاک کا یہ معجزہ ہے کہ 1400 سال 45 سال بھی گزر چکے ہیں، 1445 سال گزر چکے ہیں، آج تک کوئی بھی اس کی ایک آیت کی مثال نہیں لا سکا، اور پورا قرآن پاک فساد اور بلاغت ہے، اس کے اندر ایک جملہ بھی آپ کو ایک دوسرے کی خلافت نہیں ملے گا، یعنی تضاد نہیں ملے گا، اس جملے کے اندر الگ معاملہ ہو دوسرے جملے کے اندر الگ معاملہ ہو۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ بھی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہونا والا یہ قرآن پاک ہے، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر جو نازل ہوا ہے یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، اگر کسی شخص کی طرف سے ہوتا تو ضرور اس کے اندر کوئی نہ کوئی اختلاف پایا جاتا، ضرور کوئی نہ کوئی کلام کے اندر، لفظ کے اندر، معنی کے اندر، ترجمے کے اندر ضرور اختلاف پایا جاتا۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے اپنے رسول کو بھیجا ہے، اور جو ہمارے رسول کی اتباع کرے گا، دوسرے مقام پر دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے، یہودی یہ دعویٰ کرتے تھے، تو اللہ رب العالمین نے فرمایا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو شخص اے محبوب آپ فرما دیجئے جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں فاتبعونی پس وہ آپ کی پیروی کریں آپ کی فرما برداری مانیں آپ کی پیروی کریں یحببکم اللہ جب وہ آپ کی پیروی کریں گے اللہ رب العالمین خود ان سے محبت فرمائے گا. تو ہم بھی انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیشہ اتباع اور فرمان برداری کے اندر اپنی زندگی بسر کریں تاکہ ہمارا جو یہ دعویٰ ہے ہم جو یہ اللہ رب العالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں گے فرمان برداری کریں گے تو اللہ رب العالمین خود ہم سے محبت فرمائے گا کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے. دعا ہے اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت مطالعہ پر صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.